بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک۔ ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں۔ وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گدھا چونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا۔ مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ۔ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہوں تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے، تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے۔ ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے۔ مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے۔ حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے۔ حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے، پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے، تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو پیر ٹھیک ہو جائے گا، تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ۔ اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے۔ ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں۔ بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ عام میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے۔ ایک دفعہ
اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا۔ حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا، تو پھر حجاج نے سازش کی۔ اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے، حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین۔ حجاج نے کیا کیا، اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو، اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزرے، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا۔ جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر، وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا۔ جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا۔ یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا، فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے۔ گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا۔ تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں۔ زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے، بڑا نام۔ رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھیں، ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو۔ اور تیسری بات یہ، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کریں، نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنیں۔ جس طرح بھی حالات بڑے بڑے بدلتے ہیں لیکن اپنی جو اصل ہے نا اس اصل پر ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ تھوڑا سا واپس آؤ یار، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو، تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو۔ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، گلی محلے والے، کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا۔ ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی۔ وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت، اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے۔ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کریں۔ 2 ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی، تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں، اپنے گمان کو اچھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟
اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر، اور پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے، کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن، ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی، اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو منڈا تھکیا آیا، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے۔ اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی۔ مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا۔ 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا ہے۔ یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا۔ 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے، اور جواب میں پتھر کھائے۔ اور جب کریم واپس آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ جب واپس آئے، 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی۔ عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے۔ دین قبول کرنا، کرے دعا یہ تباہ ہو جائے۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا، اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا، ایک ہمت کرے نا۔ یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا، یہ ہمت کرو۔ یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں۔ داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی۔
کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے، کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی